السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، جب شب برات کی رات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتی ہے کہ اس رات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، نوافل نماز، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعت نماز نفل ہمیں اس رات پڑھنی چاہیے؟ کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ نیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ کتنی رکعات پڑھنی ہے اور کس کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جب یہ تمام سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حدیث شریف سے کون سی نمازیں ثابت ہیں اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ اس رات میں جو بھی نماز ادا کریں گے سب کی الگ الگ فائدے ہیں، تو آپ کی کون سی نماز پڑھنی ہے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس رات میں ہمیں شب برات کو نفل نماز ادا کرنی ہے۔ تو دوستو، آج شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات ہی آپ کو یہ نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ شب برات کو نجات والی رات کہا جاتا ہے، رحمت والی رات، پروان والی رات اور برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات یعنی شب برات کی رات عبادت کی رات ہے۔ ہم اپنے رب کو محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور ہمارا رب رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خواہش پوری کرتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور ایسا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے اس بات کا علم دیتے چلیں کہ شب برات کی رات نوافل نمازوں کو الگ الگ طریقے سے، مختلف طریقے ہیں، اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جن کا طریقہ شریعت میں بھی موجود ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں سبھی نمازیں کس طریقے سے ادا کرنی ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے آپ شب برات کی نوافل نماز ادا کر کے اپنی چھوٹی بڑی گناہوں کی بخشش پا سکیں گے۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں، بنا اسکپ کیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوڑتے ثواب اور نیکی سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کی تمام نیک و جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو دوستو، ہم آپ کو سب سے پہلے شب برات کی رات بعد نماز عشاء پڑھی جانے والی نماز نفل ادا کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بعد نماز عشاء شب برات میں پڑھی جانے والی نوافل کا صحیح طریقہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے عاشق رسول عشاء کے بعد ہی شب برات کی رات شرکت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد شب برات کی رات کی رحمت، برکت اور فضیلت سے بھری نمازیں ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور پھر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار بھر لیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ شب برات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ کو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ باقی کی نماز جو ادا کی جائے گی وہ اسی طریقے سے کی جائے گی، بس اس میں یہ ہوگا کہ رکعات کا تھوڑا فرق آ جائے گا، وہ ہم ابھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے سمجھا دیں گے۔ پہلے آپ عشاء کی نماز اچھے طریقے سے مکمل طور پر ادا کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کریں اس طریقے سے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو آپ کو شب برات کی 2 رکعت نوافل نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کی نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے
رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک مرتبہ ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ الحمد شریف ایک بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آمین کہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں آپ کو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کھڑے ہوتے ہوتے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لینا ہے اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ لوگ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ اس کے فوراً بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کو کھڑے ہو کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طریقے سے آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور ربنا لک الحمد پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر دوسری سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی شب برات کی 2 رکعت نماز نفل ادا ہو گئی۔ اسے آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ اس کو دھیان میں رکھ لیجئے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اچھے سے سمجھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے اس رات، اس مبارک رات 2 رکعت کر کے 100 رکعت آپ نماز ادا کر لیں گے تو اس کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب برات کی رات 100 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے بتایا گیا 2 رکعت کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی کہ اس بندے کی طرف 70 بار دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ 100 رکعت نماز آج کی رات اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ آپ کی طرف نگاہ فرمائے گا، آپ کی 70 حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے یہ 100 رکعت نماز نفل ادا کی، اور دوستو میں سب سے خاص بات بتاؤں کیا ہے، ان تمام حاجتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا، اس میں سب سے چھوٹی حاجت اس انسان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کی سب سے چھوٹی حاجت بخشش اور مغفرت ہے تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ تو آپ لوگ آج کی رات، آج کی اس بابرکت والی رات میں نماز کی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 2 رکعت کر کے 100 مرتبہ آپ
نماز ادا کر لیں، اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ان نوافل کو ادا نہیں کر سکتے کسی مجبوری کے تحت، تو کم سے کم آپ شب برات کی رات 12 رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کریں۔ شب برات کی رات آپ کو 2 رکعت کر کے 12 رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کرنی ہے جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی بتائی گئی تھی بالکل اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ آپ دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کچھ الگ ہے۔ آپ نے نیت کی اور 2 رکعت نماز ادا کی، تو آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے۔ آپ کو جانماز پر مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے کے بعد آپ کو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو 10 بار چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں 10 بار، اور پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 10 مرتبہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک یاد ہو آپ کو، جو بھی بڑی ہو چھوٹی ہو، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد ہے تو ہم آپ کو سب سے چھوٹی والی درود پاک بتا دیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں 100 بار، اتنا پڑھ لیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور نماز ادا کریں اسی طریقے سے۔ نماز ادا کر لینے کے بعد پھر 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں، 10 بار چوتھا کلمہ پڑھیں، 100 بار درود شریف پڑھیں، بالکل اسی طریقے سے آپ پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اس مبارک رات 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کر لینی ہے۔ آپ چاہیں تو 100 رکعت نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اگر کوئی شخص یہ 12 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز نفل ادا کرے، جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا بھی، انشاءاللہ پھر اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی پیش نہیں آئے گی، اور تمام آنے والی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب برات کی رات میں 10 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے، اس طریقے سے ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا اس میں 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 10 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ نیت آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے، بس اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ جیسے ہی آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوں، سب سے پہلے آپ 1 بار ثنا پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر رکوع کریں، سجدے میں جائیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف، پھر 11 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر سلام پھیر لیں۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز ادا کر لیں شب برات کی رات۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
آپ کی روزی رزق میں خوب خوب برکت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی نماز نفل ادا کر سکتے ہیں ان تمام نمازوں کے ساتھ۔ اور دوستو، شب برات کی ایک اور نفل نماز آتی ہے، آپ غور سے سن لیں۔ تو دوستو، جو آپ کو بقیہ پہلے کے جو نماز میں نے بتایا، یہ سب تمام نمازیں تھیں عشاء کی نماز کے بعد، لیکن یہ نماز آپ کو عشاء سے پہلے اور مغرب کے بعد ادا کرنی ہے۔ آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنی ہے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس طریقے سے دعا کر لیں کہ اے اللہ، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے تو مجھے خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی عطا فرما۔ اس نماز کو آپ نارمل نماز کی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار سمجھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو پہلی رکعت میں 1 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ کو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اور پھر قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، پھر سلام پھیر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو نارمل نماز کی طرح اسے پڑھنا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دعا پہلے مانگنی ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ دعا مانگنے کے بعد اس نماز کو ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کو پھر سے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنی ہے دوسرے نماز میں کہ اے اللہ، ان 2 رکعت نماز کی برکت سے میری ہر طرح کی بلا و آفتوں سے حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اسی طرح آپ دوسری بار پھر 2 رکعت نماز ادا کریں تو پہلے اس طریقے سے دعا کریں کہ اے میرے رب، مجھے ان 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اتنا دعا کرنے کے بعد آپ پھر سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ پھر اس طرح آپ نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں 1 مرتبہ۔ ایک بار آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے، صرف 1 مرتبہ۔ اتنا آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کی بڑی سی بڑی حاجت اور دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوستو، یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کی رات میں لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، کب کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کب کس کی موت آنے والی ہے، کب اپنی زندگی سے کوئی رخصت ہونے والا ہے۔ جتنی بھی نمازیں آج کی رات میں آتی تھیں، میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ مکمل طریقے سے میں نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ نماز ادا کریں اور آج کی اس بابرکت رات کی برکتیں حاصل کریں۔ ملتے ہیں ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔